بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا ومرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا لأنفسهم ينصرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کی یہ بڑی مارکۃ الآراء آیہ کریمہ ہے، اور اس پر بہت لکھا گیا، بہت بیان ہوا، بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے مقرب بندے اور اس کی طرف سے مخلوق کی ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں۔ ہر نبی کو اس کی ہر ضرورت کا پورا علم اور قوت عطا فرمائی جاتی ہے۔ منصب نبوت کی جو ضرورت ہے وہ کامل و مکمل عطا کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کی بعثت عالی نے نبوت مکمل فرما دی۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا کوئی تصور باقی نہ رہا۔ یوں تو پہلے سارے نبی بھی آپ کے امتی ہیں، اور تمام امتوں کو جو فیوضات و برکات نصیب ہوئیں اپنے انبیاء کے حوالے سے، ان کے انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نصیب ہوئیں، وہ سارے کمالات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لیکن بعثت عالی سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کا پورا نظام حیات، معیشت، سیاست، عدالت، پوری زندگی کا فرد سے لے کر قوم اور قوم سے لے کر بین الاقوامی سطح پر عبادات بھی، معاملات بھی، پوری طرح ہر سوال کا جواب عطا فرمانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ ہے۔
زمانہ صدیوں کے حساب سے گزرا، اب 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے۔ 15 صدیوں میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور خاص کر اس 15ویں صدی اور 14ویں صدی کے آخر میں اور اس 15ویں صدی کی ابتدا میں، گزشتہ نصف صدی میں مادی دنیا میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں جن کا پہلے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ موبائل فونوں کی ایجاد، ٹیلی ویژن کی ایجاد، ذرائع آمد و رفت میں تبدیلی، تیز رفتار ہوائی جہاز، لوگوں کے سونے جاگنے کے اوقات تک بدل گئے ہیں، لوگوں کے لباس بدل گئے ہیں، لوگوں کی غذا بدل گئی۔ اسی ملک میں اسی شہر میں رہتے ہیں، لیکن جو کچھ باپ دادا کھاتا تھا آج کے لوگ وہ نہیں کھاتے، اور جو کچھ آج کھایا جاتا ہے شاید ہمارے باپ دادا کے پاس اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، اور شاید کب تک اور کتنی بدلے گی، آنے والے وقتوں میں اور کتنی تبدیلیاں آئیں گی۔ ان سب تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھیے، ان سے پیدا ہونے والے سوالات کو بھی مد نظر رکھیے، اور منصب جلیل آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے تو یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ جب تک آپ کی نبوت ہے، جہاں تک آپ کی امت ہے، ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب عطا فرمائے۔ اور کمال یہ ہے کہ آج تک جس کسی نے خلوص سے جواب تلاش کیا اسے مایوسی نہیں۔ قرآن کریم کو، حدیث پاک کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو پڑھتے ہی اعتراض تلاش کرنے کے لیے ہیں، وہ تو پڑھنا نہ ہوا۔ جو خلوص سے جواب تلاش کرنے کے لیے کھولتا ہے اسے فوراً اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اور ان سب علوم کا منبع و مصدر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادتی کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے علوم پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ حضور کو یہ علم تھا، یہ نہیں تھا۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ علماء حق فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات والا صفات بحث کے موضوعات سے بالا تر ہے۔ کبھی حضور کی ذات کو موضوع بحث نہ بنایا جائے کہ غیر شعوری طور پر بھی ذرا سی بے ادبی ہوگی تو سارے اعمال سلب ہو جائیں گے، اور جب اعمال اور نیکیاں سلب ہوتی ہیں تو نیکیوں کا، اعمال کا، ایمان کا ایسا رشتہ ہے کہ جب نیکیاں سلب ہوتی ہیں تو ایمان بھی ساتھ سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ہر نیکی کی بنیاد ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، ہر نیکی کا سبب ایمان بنتا ہے۔ تو اگر اعمال، احوال، کیفیات سلب ہوں، ساتھ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو موضوع بحث نہ بنائے۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں ارشاد باری ہے کہ اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا شریک نہیں ہوں۔
میں اللہ کا شراکت دار نہیں ہوں، نہ میں معبود ہوں کہ مجھے کوئی پوجنا شروع کر دے، میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا مجھ سے وہ بات کی جائے جو رسالت سے متعلق ہو۔ کسی کو نفع کا ہونا یا کسی کا نقصان ہونا یہ اس کا اپنا نظام ہے جو کائنات کا خالق ہے، اس کے نظام اور اس کے ذاتی فیصلوں میں کسی کی مداخلت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس کے فیصلے بدلنے کے لیے مبعوث نہیں ہوتے، بلکہ اس کے احکام لوگوں تک پہنچانے، اور کوئی ایمان لائے تو اس میں ایک کیفیت پیدا کرنے کے، جسے قرآن نے تزکیہ کہا ہے۔ نبی مکلف ہوتا ہے کہ جو ایمان لا کر متوجہ الی اللہ اور متوجہ الی الرسول ہو، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل میں ایسی کیفیت بھر دے کہ احکام الہی کو اس میں سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں، اس بات کی ایک فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی تک جس کی سماعت ہے وہ سنے گا۔ اگر کسی کی سماعت میں تھوڑا سا خلل آ جائے اور اس کی فریکوینسی اور زیادہ ہو جائے، زیادہ اونچا سننا چاہے، تو اسے یہ آواز سنائی نہیں دے گی۔ اسی طرح جانوروں کی سماعت ہم سے، انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ چھوٹا سا کھٹکا جو ہمیں سنائی نہیں دیتا وہ سن لیتے ہیں۔ ایک فریکوینسی ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس ہے۔ تو اگر انسانی آواز میں ضروری ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سننے والے میں استعداد ہو، اسے سننے کی بھی فریکوینسی ویسی اس کی ہو، تو جب کلام الہی ہوتا ہے تو کلام الہی اس سیاہی کا نام نہیں ہے۔ یہ الف بے جیم جس سے قرآن عبارت ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ انہی الف بے جیم سے عربی میں اور سارے مضامین لکھے جاتے ہیں، کیا وہ قرآن بن جاتے ہیں؟ قرآن وہ مفہوم ہے جس کا اظہار ان سے ہو رہا ہے، یہ نشاندہی کرتے ہیں ان الفاظ کی جو منزل من اللہ ہے۔ اب ان الفاظ میں جو مفہوم ہے، جو بات سنائی جائے، وہ سننے کے لیے ایک استعداد اور ایک فریکوینسی چاہیے۔ وہ فریکوینسی نصیب ہوتی ہے جب نبی سے بندہ پیوست ہوتا ہے ایمان لا کر، تو جو کیفیات قلب اطہر پیغمبر سے بندے مومن کے دل کو جاتی ہیں، وہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا کرتی۔ تو یہ ہے منصب جلیل نبوت۔ اب کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو شفا مل جاتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دوا کر سکتے ہیں، لیکن شفا دے نہیں سکتے۔ کسی کو اللہ منافع دینا چاہتا ہے، کوئی دوسرا روکنا چاہے، وہ نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اللہ دینا چاہتا ہے۔ یہاں میرے مخاطب وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی غلطی اور کوتاہی کا احساس نہیں کرتے، بیمار ہوں تو کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ کمال ہے، جب آپ کو نفع ہوتا ہے تو پھر کون جادو کرتا ہے؟ جب آپ صحت مند رہتے ہیں تو صحت کا تعویذ کون دیتا ہے؟ وہی مالک وحدہ لا شریک ہے جو صحت بھی دیتا ہے، بیماری بھی بھیج دیتا ہے۔ بیماری میں بھی اسی سے رجوع کرو، صحت میں بھی اسی کا شکر ادا کرو۔
نفع ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، نقصان ہوتا ہے تو اس سے بات کرو، اس سے گزارشات پیش کرو، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری اس مصیبت کو بدل دے، مجھے راحت عطا کر دے۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس کسی نے مجھ پر ایمان لانا ہے تو بحیثیت اللہ کے رسول کے لائے، اس لالچ سے مت آؤ کہ میرے پاس آؤ گے تو تمہیں دنیاوی فائدہ ہوگا اور مجھ سے بچھڑو گے تو دنیاوی نقصان ہوگا۔ فرما دیجئے میرے حبیب لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ سورہ میرا منصب جلیلہ یہ نہیں ہے۔ کافروں نے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کر دے، صحرائے عرب میں پانی نہیں ملتا، یہاں کوئی چیز نہیں اگتی، آپ ہمارے لیے یہاں باغ لگوا دیں، دعا کریں کہ ہر طرف باغ ہی باغ ہو جائیں، پھل ہی پھل ہو جائے، اس میں چشمے جاری ہو جائیں تو ہم مان لیں گے۔ فرمایا یہ میرا یہ منصب نہیں ہے، یہ تو اس کا کام ہے جس نے مخلوق پیدا کی، ان کا رزق ان کو دینا اس کا کام ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا رزق تقسیم کر دیا کہ کس کو کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کب ملے گا، اس کے نظام میں کسی کی مداخلت نہیں۔ تو فرما دیجئے میرے حبیب یہ میرا منصب جلیلہ نہیں ہے، میں اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، وہ چاہے تو میرے بھی موتیوں کو شرما دینے والے دندان مبارک ٹوٹ سکتے ہیں، وہ چاہے تو میرا رخ انور جو چاند کو شرمندہ کر دیتا تھا وہ بھی زخمی ہو سکتا، یہ اس کے اختیار میں۔ وہ چاہے تو میرے قریب ترین محبوب خادموں کو شہید کرا سکتا ہے، میرے عظیم تر چچا حمزہ کو شہید کرا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو مکہ فتح کرا سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو مکے والے مدینہ منورہ آ کر 70 اکابر صحابہ کو شہید کر دے، اور وہ چاہے تو مکے والے جب صحابہ مکہ پہنچے تو انہیں تلوار اٹھانے کی جرأت نہ ہو اور بغیر لڑے شہر حوالے کر دے، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وہ چاہے تو مجھے نقصان نہ ہونے دے، نہیں ہوتا، وہ چاہے مجھے فتح دلاتا جائے۔ اس نے اس ہستی کو ایک گمنام گوشے زمین میں صحراؤں کے درمیان بدوؤں کے ملک میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ وسائل نہیں تھے، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، ٹیلی فون، تار، ڈاک کا نظام نہیں تھا، لیکن آپ کا پیغام چند برسوں میں روئے زمین پر پھیلا دیا۔ 23 برس میں قرآن کریم مکمل ہوا تو 23 برس میں پورے جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور پوری دنیا کے حکمرانوں میں سے اکثر کو حضور کے نامہ ہائے گرامی دعوت اسلام کے لیے پہنچ چکی تھی، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کے ابتدائی 23 برسوں میں ایک ایسی بڑی اسلامی ریاست بن چکی تھی جس کی سرحدیں افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے ہسپانیہ تک تھی۔
تاریخ عالم میں اتنی بڑی سلطنت پھر کسی نے نہیں دیکھی. تو کیا اس سلطنت کا پیغام کہیں پہنچنے سے رہ گیا ہوگا؟ یعنی حضور کا پیغام اللہ نے اس طرح سے پہنچا، اور آج تک قرآن کریم وہی الفاظ جو حضور نے درج کروائے، ارشاد فرمائے، زبان حق ترجمان سے، زبان وحی ترجمان سے جو ادا ہوئے، وہی ہو بہو قرآن کریم آج پوری دنیا پر پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. اور قرآن کی شرح حدیث پاک جو ارشادات نبوی ہیں، 15ویں صدی کا ربع بھی گزر گیا، دنیا کی ساری کافر طاقتیں زور لگا چکی کہ جھوٹی حدیثیں گھڑیں، جھوٹا مفہوم حدیثوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں. لیکن علماء حق سے اللہ نے ایسی خدمت لی کہ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے انہوں نے 17 علوم ایجاد کیے. 17 فنون مسلمانوں کے 17 علوم ایسے ہیں جو حدیث کی پرکھ کے لیے ہیں، اور وہ شخص کسی حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی بات کر سکتا ہے جسے ان 17 علوم پر عبور ہو. اور ان 17 میں ایک عجیب علم ہے اسماء الرجال، الف سے یا تک جتنے لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، جس حرف سے اس کا نام شروع ہوتا ہے وہ ترتیب دے دے گی اسماء الرجال میں. ہر شخص کے بارے بتا دیا گیا ہے کہ یہ شخص مزاجن کیسا تھا، یہ نیک سیرت تھا، یہ سچ بولتا تھا، یہ سچی بات کرتا تھا، اس نے جو حدیث بیان کی قابل اعتبار ہے. یہ آدمی نیک تھا لیکن اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، اس کی بیان کردہ حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، شاید ہی بھول گیا. اور یہ عملاً اچھا انسان نہیں تھا، اس نے شاید حدیثیں گھڑی. اس حد تک مسلمانوں سے اللہ نے علماء حق سے کام لیا اور انہوں نے حدیث کی حفاظت کا حق ادا کر دیا. اور آج 15ویں صدی میں بھی جو خلوص سے تلاش کرنا چاہے اسے قرآن بھی صحیح مل جاتا ہے اور حدیث کا مفہوم بھی صحیح مل جاتا ہے. تو فرمایا لوگوں میری پوجا نہ کرنا، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، اس کی ذات سے رجوع کرو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. پھر فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے سب اچھا اچھا چن لیتا، پھر مجھے ایذا کیوں ہوتی، مجھے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں مجھ پر کانٹے کیوں پھیلائے جاتے، پتھر کیوں برسائے جاتے، مجھے شیب ابو طالب میں بند کیوں کیا جاتا، مجھے اپنے خدام سمیت ہجرت پہ مجبور کیوں کیا جاتا، میں بدر میں کیوں آتا، کیوں میرے خادم شہید ہوتے، احد میں کیوں آتا، کیوں مجھے زخم لگتے، میں اچھی اچھی چیزیں چن لیتا، مشکل مشکل چیزیں چھوڑ دیتا. فرمایا یہ اس کے فیصلے ہیں، وہ نافذ فرماتا ہے. ہاں ان انا الا نذیر و بشیر، یہ پکی بات ہے کہ میں یقیناً جو غلطی کرتا ہے اس کا جو برا نتیجہ اسے مرنے کے بعد نظر آئے گا، میں اسے آج بتا دیتا ہوں. یہ میرا منصب جلیلہ ہے کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے لیے تباہی کا سبب ہوگا. اور جو اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اور نیکی کرتا ہے اسے جو فائدہ ہونے والا ہے وہ بیان کرنا، بشارت دینا
اور بر وقت برائی کے برے انجام سے آگاہ فرمانا، یہ میرا منصب جلیلہ ہے لقومی یؤمنون، اور یہ میرا منصب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب جو ایمان ہی نہیں لاتا تو اسے بارگاہ رسالت سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا؟ یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ کہ اس دنیا میں بیٹھ کر بندہ اس دنیا کو دیکھ رہا، بات یہاں کرے، نگاہ وہاں کے نتائج پہ ہو، کام یہاں کرے، نظر آخرت کے نتائج پہ ہو۔ ہم تو بڑا کمال سمجھتے ہیں نا کہ جی ریسلنگ ہو رہی ہے امریکہ میں، ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، جی جہاز گرا ہے جاپان میں، ہم نے اپنی ٹی وی پر یہاں دیکھ لیا، بارش ہو رہی ہے چین میں اور سیلاب آیا اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑا کمال ہے، لیکن کوئی ٹی وی، کوئی نیٹ ورک برزخ کی یا آخرت کی بات دکھا سکتا؟ کہ آپ جو کام کر رہے ہو جب مرنے کے بعد برزخ میں پہنچو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جب میدان حشر میں جاؤ گے تو کیا پیش آئے گا، اور جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ کوئی دنیا کا نیٹ ورک، کوئی سیٹلائٹ دکھا سکتی؟ فرمایا میرا یہ منصب جلیلہ ہے کہ میں تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے وہ دنیا دکھا دوں، اور میں تمہیں بتا دوں۔ یار کمال کی بات ہے، ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں، احساس ہی نہیں رہا ہمیں، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم پرائمری میں پڑھتے تھے، پہلی دوسری تیسری جن استادوں سے پڑھی جنہوں نے ہمیں الف بے جیم سکھایا، تلفظ ٹھیک کرایا، 2 جمع 2 2 جمع 3 بتایا، ہم آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں کہ یار بڑے کونا مشق، بڑے پختہ استاد تھے، ہمیں آج تک وہ الفاظ نہیں بھولے۔ ایک جذبہ تشکر دل میں آتا ہے۔ جس ہستی نے آج سے 1450 سال 1450 سال پہلے عالم دنیا اور عالم آخرت کو مقابل کر کے سمجھا دیا، اور اتنا گہرا نقش اس کا کر دیا قلوب میں کہ آج 15ویں صدی میں بھی آپ کسی چرواہے سے جنگل میں جا کر پوچھیں جنہیں الف بے جیم نہیں آتا، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ گناہ جو ہے، نافرمانی جو ہے، اس کا آخرت میں عذاب ہوگا اور نیکی کا ثواب ہوگا۔ کتنی عجیب تعلیم ہے، اور کیسا عجیب معلم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اثر قیامت تک جائے گا۔ کئی صدیاں قیامت تک، کتنا وقت ہے رب جانے، آج ہی آ جائے یا سینکڑوں صدیاں گزر جائیں، جب تک دنیا قائم ہے تعلیمات محمد الرسول اللہ قائم رہیں گی اور دلوں پر اثر چھوڑتی رہیں۔ میں گزر رہا تھا، گرمیاں تھیں، رمضان شریف تھا، یہ پچھلے آج سے 36 سال پہلے کی بات ہے۔ 10 دن چلتا ہے ہر مہینہ، 3 دفعہ ایک مہینے میں آتا ہے، تو انگریزی 36 سال گزر جاتے ہیں، تب پھر ان دنوں رمضان آتا ہے۔ تو اس دفعہ پھر گرمیوں میں ہے، اس سے پہلی گرمیوں میں تھا، اس کا مطلب 35-36 سال کی بات ہے۔ زور کا وقت تھا، میرے پاس جیپ تھی، میں جس سڑک پر آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک برساتی پانی کا بہت بڑا تالاب تھا، تو میں نے دیکھا ایک بندہ بھیڑوں کا گلہ لے کر وہاں آیا۔ گرمی تھی بڑی، بھیڑیں ٹوٹ پڑی پانی پر، اس چرواہے نے سر پر اس طرح چادر رکھ کے سایہ کیا ہوا تھا۔
اس نے چادر رکھی، جوتے اتار کر رکھے، ایک پتھر لیا، پانی کے کنارے بیٹھ گیا اور وضو کرنے لگا۔ کمال ہے، جانور گرمی سے بےتاب ہو کر، پیاس سے بےتاب ہو کر پانی پہ ٹوٹ پڑے، تو یہ کیوں نہیں پیتا؟ اسے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات نے وہ شعور دے دیا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے اور میرے اللہ نے مجھ پر رمضان فرض کیا ہے اور میں افطاری تک نہیں پی سکتا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ہستی ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کہ جس کی تعلیمات 1400 سال بعد بھی اس چرواہے کے دل کو بھی اتنا گرمائے ہوئے ہیں کہ اسے حضور حق حاصل ہے، اسے پتہ ہے جنگل ہے، کوئی بھی نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ فرمایا میرا منصب یہ ہے۔ اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک میں یقیناً برائی کا انجام بد اور نیکی کے انعام سے بر وقت آگاہ کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے دل میرے دل سے جڑتے ہیں۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک بھی ان کے کانوں میں پڑتی تھی، سنتے بھی تھے، طنز بھی کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا صم بکم عمی، یہ گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ بھئی ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ رہے تھے، ظاہری کانوں سے تو بات سن رہے تھے، حضور پر سوال کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، طنز کر رہے تھے، فرمایا نہیں، یہ آنکھوں کا بھی صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ ایسے ہیں جیسے آنکھیں نہیں ہوتی، کانوں کا بھی صحیح استعمال نہیں کر رہے، ایسے ہیں جیسے کسی کے کان سماعت کے قابل ہوتے ہی نہیں، زبان کا بھی صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ گنگے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دلوں نے قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات حاصل نہیں کی، انہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو جب تک خلوص دل سے ایمان نہ لائے، فرمایا وہ اسے تو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اسے تو اعتراض سوچتے رہیں گے، وہ تو کہتا رہے گا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اور کمال یہ ہے کہ اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے نزع کے حالات، موت کے واقعات، بعد از موت کے حالات، برزخ کے واقعات، میدان حشر کی باتیں، جنت و دوزخ، حضور نے اس طرح کھول کے رکھ دی کہ ہر صاحب ایمان سمجھتا ہے ہر چیز میرے سامنے۔ پھر اپنے اپنے یقین کی بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آخرت میں تو بہت عجیب و غریب حالات واقعات پیش آئیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کسی بات پر کوئی حیرت نہیں ہوگی، وہی کچھ ہوگا جو حضور نے بتایا ہے، جو میں جانتا، مجھے کسی بات پر کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے نگاہوں کے سامنے رکھ دی۔ ہاں
ریسیونگ اینڈ پہ بھی جو سیٹ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. ریسیونگ اینڈ پہ جو سیٹ ہے، وصول کرنے والا جو سیٹ ہے، وہ ہمارا قلب ہے. اب اگر یہ سیٹ زنگ خوردہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، اس میں خاک جم جائے اور کہے جی مجھے تو کچھ خبر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ باتیں تب منہ سے نکلتی ہیں جب یہ سیٹ خراب ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. آپ کی ٹیلی ویژن کی سیٹلائٹ کی نشریات آ رہی ہیں، لیکن ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا. وہی دیکھتا سنتا ہے جس کے پاس سیٹ بھی ہو اور سیٹ صحیح بھی ہو اور پھر اس کی فریکوینسی بھی صحیح ہو. دل زندہ بھی ہو، اس میں نور ایمان بھی ہو، برکات نبوت بھی ہو اور اس کا تعلق محمد رسول اللہ کے دامن کریم سے ہو، تو پھر ہر چیز سامنے آ جائے. والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے. اے روح زمین کے تمام انسانوں، اس وحدہ لا شریک نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، نفس واحدہ، ایک وجود سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا، اس مٹی کے جینز بنا دیے، چھوٹے 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 ذرات. حتیٰ کہ آج سائنس کہتی ہے کہ ہر انسانی وجود میں 1000 کھرب جین ہوتے ہیں. دنیا کی آبادی لم سم 6 ارب ہے، 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے. ایک بندے کے وجود میں 1000 کھرب جینز ہوتے ہیں. قد چھوٹا ہے تو جینز چھوٹے ہوں گے، قد بڑا ہے تو جینز بڑے ہوں گے، لیکن سب کے وجود میں 1000 کھرب جین ہیں. ان ذرات کو جن سے وجود آدم علیہ السلام تخلیق فرمایا، ان کو یہ حیثیت دے دی. والذی خلقکم من نفس واحدہ جعل منہا زوجہا، پھر اس وجود سے ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ مبارک کو تخلیق فرمایا. تو قادر ہے، اس نے مرد کے وجود سے خاتون تخلیق فرمائی. اس نے اس وجود کے نظام سے کچھ جین الگ کر کے اس کا جوڑا بنا دیا. یہ کیوں بنایا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اس نے جوڑا بنا دیا کہ مرد اس سے سکون حاصل کرے، راحت حاصل کرے. آج کل کے جوڑوں کو سوچنا چاہیے. مرد ملتے ہیں تو جی دعا کر دیں، بیوی بڑی بد زبان ہے، بیوی ملتی ہے تو کوئی جی تعویذ دے دیں، میاں کہنا نہیں مانتا، میاں بڑا تنگ کرتا ہے، مارتا ہے. کمال ہے، کیسے لوگ آ گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میاں اور بیوی ایک دوسرے پر اللہ کے نام پر حلال ہوتے ہیں. ان کا اتنا قریبی رشتہ بن جاتا ہے کہ جو باتیں ہم بہن بھائیوں سے، والدین سے، اولاد سے بھی زیر بحث نہیں لا سکتے، ہم بیوی سے بے تکلفی سے ساری بات سمجھا سکتے ہیں. یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا. ایک ساتھ ہے، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کے لیے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، ذمہ داری ہے خاتون کی کہ مرد کے سکون کا سامان فراہم کرے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سارے احساسات کا خیال رکھے.
اگر ایک بستر ہمیں آرام پہنچاتا ہے تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے صاف رکھیں، سنبھال کے رکھیں، ٹوٹنے سے بچائیں؟ یا اسے آگ لگا دیں تو پھر کہاں سے آرام ملے گا؟ تو فرمایا وہ ذات ہے، ویسے قادر ہے کہ اس نے ایک وجود پیدا فرمایا، اس وجود میں سے ایک وجود نکال کے اس کی زوجہ بنا دی، بیوی بنا دی، اس لیے لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، پریشانیاں دکھ اس کے پاس جائے تو بھول جائے، دن بھر کی تھکن گھر آئے تو بھول جائے، ماحول خوشگوار ہو، خوش ہو جائے، بھوک پیاس کا مارا ہوا آئے تو اسے اس پیار سے، سادہ روٹی ملے لیکن پیار سے، محبت سے ملے، سادہ پانی ملے پیار سے، شفقت سے ملے، کہ وہ دن بھر کی تھکاوٹ بھول جائے۔ لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب انہوں نے قربت کی تو خاتون کو حمل رہ گیا اور ہلکا سا، چلتی پھرتی اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، لیکن جب وہ بھاری ہو جاتا ہے، جب وقت گزرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ حمل ہو گیا، تو پھر وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، میاں بیوی دونوں، پھر دعا کرتے ہیں لن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار عالم ہمیں اچھی اولاد، صالح اولاد، نیک بچہ دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے، تندرست بھی ہو، ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، زندگی کے ہر شعبے میں، دین و دنیا میں ایک کامیاب انسان ہو، ہمیں ایسی اولاد دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ فرمایا پھر انسان عجیب چیز ہے، فلما آتاہما صالحا، جب انہیں وہ صالح بچہ مل جاتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، پھر انہیں بہت سے شریک یاد آ جاتے ہیں کہ یہ تو فلاں نے دیا، یہ تو پیر نے دیا، یہ تو بت نے دیا، یہ تو فلاں دیوتا نے دیا۔ فرمایا جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو کافر کو بھی اللہ ہی یاد آتا ہے، اور جب سہولت ملتی ہے تو بہت سے برائے نام مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ نعمت کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ تو اس کی وجہ سے مجھے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے قلب اطہر سے رابطہ ہونا اور نہ ہونے کا یہ فرق ہے کہ اگر حضور سے تعلق مضبوط ہے تو پھر اللہ سے رشتہ مضبوط ہے، پھر بندہ ہر نعمت اللہ سے لیتا ہے، اور اگر حضور سے رشتہ نہیں ہے تو پھر کسی فرد، کسی ذات، کسی مفروضہ ہستی جس کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی آپ اس نے دیوی دیوتا بنا لیا، انہیں غائبانہ پکارتا ہے، پھر جب کوئی نعمت مل چکتی ہے پھر کہتا ہے یہ تو فلاں نے دی۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے، وہ خود بھٹک جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، عظمت الہی کو پا نہیں سکتے، اپنے آپ کو تاریک راہوں میں گم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کا مصرع ہے نا، وہ جو تاریک راہوں میں مارے گئے، اس نے تو دنیا داری کے لیے کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو معرفت حق کی بات ہے کہ ہر وہ بندہ جو بارگاہ نبوت سے کٹتا ہے وہ تاریک راہوں میں گم ہو جاتا، پھر اسے اپنے بھلے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ سو فرمایا
کاش وہ یہ بات سمجھ سکتے. میرے نبی یہ اعلان فرما دو، بتا دو سب کو، فتعال اللہ عما یشرکون. لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و برتر ہے. اس کا کوئی شریک، کوئی اس کا سازی وال نہیں ہے، اس سے بہت بلند و برتر ہے. لیکن یہ حقیقتیں سمجھنے کے لیے نور نبوت چاہیے. اس نور کی روشنی میں یہ سارے حقائق منکشف ہوتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دین پہ استقامت دے، دین پہ زندہ رکھے اور دین پر موت دے اور دین دار بندوں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.